السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہمارے محشر یعنی قبر میں کام آئے گی؟ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قبر میں کام آئے گی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ضرور تھی۔ جب وہ مر گیا، اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر اسے سوال کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی طرف سے یعنی بارگاہ عالیہ کی طرف سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، پس اسی سبب سے میں اس کی مغفرت کر دی اور آپ کی حسن سلوک کی وجہ سے اس کی قبر کو سایہ کر دیا، عذاب قبر سے نجات مل گئی۔ بغداد شریف کی محلہ باب العزیز کے قبرستان میں ایک قبر سے مردہ کے قبر سے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے پوچھا، کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضور والا، اس کا علم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے میری مجلس میں کبھی بھی حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، بندہ نواز، اس کا بھی علم ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بھولا ہوا شخص ہی خسارہ میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک سے جلال و ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن جن اور محبت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ سامعین اکرام، حضور غوث الاعظم کے صدقے میں جب قبر میں مغفرت مل جاتی ہے تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت سے اور صحابہ اکرام کی محبت سے اور 72 نفوس قدسیہ کی برکت سے اور صدقے میں کیا ہمارے مغفرت نہیں ہو پائے گی؟ جو غوث الاعظم کے بڑھ کے ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس قدسیہ حضرت امام حسن امام حسین کے اولادوں میں سے ہیں، تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بیان غنیۃ التعلیمین میں سے بتا دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، جو صحابہ اکرام ابھی ایمان قبول کیے یعنی ایمان لائے اور ابھی کچھ عمل بھی نہ کیا، یعنی نماز بھی نہ پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج و زکوٰۃ کچھ نہ کیا، اور گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے میں لگام لگائے، اور جس وقت لگام لگایا آپ نے گھوڑا دوڑا اور اسی وقت گر کر آپ شہید ہو گئے، اس کے جو گھوڑے کے ٹاپ سے دھول نکلتا ہے اس کے برابر بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نہیں ہیں۔ تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے، تابعین اکرام سے، تبع تابعین اکرام سے اور حضور شیخ سیدنا حضرت بڑے پیر محی الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہ محبت کریں؟
تو ان جاہلوں کو بتا دو کہ کیا ان کے محبت میں کیوں نہ ہم محفلیں سجائیں۔ آئیے ہم ان کی محفلیں بھی سجائیں اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب فرض کو کرتے ہوئے ان کی محبت کو قائم رکھیں۔ مرغی زندہ کر دی۔ ایک بی بی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا دل حضور سے گریدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہد پر لگا دیا۔ اور ایک روز ان کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور سب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ اور جب برگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈی رکھی ہوئی ہے، اسے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا تھا۔ اے میرے مولا، خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی ذا وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو پوسیدہ ہڈیوں سے زندہ فرمائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ مرغی صحیح سلامت زندہ کھڑا ہو گئی اور بولنے لگی۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ آپ کی دعا کی برکت۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری جری ایرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حتمی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ جریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث السمنانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے ایمانداری کے لیے تشریف لائے تو دونوں میرے زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں جو کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے یعنی سوکھے ہوئے تھے اور ان میں پھول نہیں لگتا تھا، ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے یعنی ہرا بھرا ہو گیا، اور اسی ہفتہ میں ان میں پھل آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا، میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجورے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ آپ اس میں سے کچھ کھائے اور مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ تیرے درہم، تیرے زمین، تیرے سایہ اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زمین میں اس سال کی مقدار سے 2-4 گنا پیدا شروع ہوا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 سے 2 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی بوری 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی بچے اتنے ہیں کہ میں شمار بھول جاتا ہوں یعنی گن نہیں پاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آگے کل کے ویڈیو میں دیا جائے گا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ غزہ فلسطین مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں پر کس طرح کی ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ فلسطین بھائیوں بہنوں اور بچوں کے اوپر کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی حق کے لیے دعا کریں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ جیسا کہ جنگ کے بہانے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے اور قانون کا بھی دھجیہ اڑایا جا رہا ہے، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور سوشل میڈیا پر آوازوں کو اٹھائے۔
جزاک اللہ خیرہ. خدا حافظ. صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر. انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہے، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے. اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا.